آج جمعۃ المبارک کا دن اور چاند گرہن ایک ساتھ آ گئے۔ جس گھر میں آج یہ عمل کیا جائے گا، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، وہ گھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو کام بتاؤں گی، جو اللہ کے اذکار بتاؤں گی، جو نیک اعمال بتاؤں گی، آپ ان کو آج ضرور کر لیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان اعمال کو نہ کر سکیں اور یہ گرہن آپ کے گھر کی خوشیاں کھا جائے، کامیابیاں کھا جائے، آپ سارا سال پچھتائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت اذکار کو ضرور کریں۔ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور چاند گرہن جب لگتا ہے تو بندے کو چاہیے اللہ کا خوب ذکر پاک کرے۔ لیکن آج کا جو چاند گرہن ہے، یہ جمعۃ المبارک کے دن کا چاند گرہن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور چاند گرہن بھی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، اور یاد رکھیے گا جب قیامت برپا ہوگی تو اس دن بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو فرشتے کانپ اٹھتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی، اور فرشتے اس لیے کانپ جاتے ہیں کہ کہیں جمعہ کے دن قیامت برپا نہ ہو جائے۔ اللہ کی نورانی مخلوق جب کانپ اٹھتی ہے تو ہم تو پھر انسان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے، وہ ہر گناہ سے پاک ہے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بہت انمول دن ہے، قبولیت والا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت والا بہت ہی بڑا خزانہ ہے یہ دن۔ اور اس دن میں جو لوگ اللہ کا ذکر پاک کر لیں گے انشاءاللہ، نہ تو چاند گرہن ان پر برے اثرات ڈالے گا، نہ ہی اس چاند گرہن کی وجہ سے ان کے گھر تباہ برباد ہوں گے، نہ ہی گرہن کی وجہ سے کوئی اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ فائدے میں آپ کے ساتھ بعد میں ذکر کرتی ہوں، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کا جو چاند گرہن ہے ایک مکمل چاند گرہن ہوگا، جو زمین اور چاند کو سرخ کر دے گا۔ یہ گرہن خونی گرہن کہلائے گا، بلڈ مون اس گرہن کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو گرہن ہے، اس گرہن کی وجہ سے چاند اور زمین سرخ پڑ جائیں گے۔ آج رات ایک مکمل چاند گرہن کے دوران بلڈ مون زمین کے بڑے حصے پر سرخ روشنی بکھیرے گا، جیسے امریکہ، بحر الکاہل اور بحر اوقیانوسیہ کے علاقوں کے علاوہ مغربی یورپ اور افریقہ کے کچھ حصوں میں دیکھا جا سکے گا۔ اور یہ گرہن 2025 کا پہلا چاند گرہن ہوگا، اور یہ فلکیاتی منظر اس وقت پیش آتا ہے جب سورج زمین اور چاند کے ایک سدھ میں آ جاتے ہیں اور زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ لیکن جیسے ہی زمین کا سایہ چاند پر آہستہ آہستہ پڑتا ہے، اس کی سفیدی چمک کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا، اس کی بجائے چاند کی سطح سے منعکس ہونے والی سورج کی روشنی زمین کے ماحول سے گزرتے ہوئے سرخ رنگ میں بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں چاند ایک سرخ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس چاند گرہن کا دورانیہ تقریباً 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ رہے گا۔ شمالی امریکہ میں چاند کو مشرقی وقت کے مطابق رات 1:09 پر گرہن لگنا شروع ہوگا، جبکہ مکمل گرہن کا مرحلہ 2:26 سے لے کر 3:31 تک جاری رہے گا۔ فرانس میں مکمل گرہن کا دورانیہ صبح 7:26 سے شروع ہوگا، 8:31 تک ہوگا، جبکہ یورپ کے صرف مغربی ترین حصوں میں چاند کے مکمل گرہن کو دیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ اس کے بعد چاند غروب ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس گرہن کے دوران اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلوائے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی نیکی کا اجر و ثواب رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ تو اگر ان بابرکت گھڑیوں میں آپ رب کریم سے رزق اور دولت بھی مانگیں گے تو وہ بھی آپ کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر اللہ کریم عطا کرے گا۔ ثواب بھی 70 گنا زیادہ اور خزانے بھی 70 گنا زیادہ ملیں گے۔ رزق اور دولت میں 70 گنا زیادہ وسعت اور کشادگی ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی اللہ کے فضل اور کرم سے
رزق اور دولت چاہتے ہیں، خزانے چاہتے ہیں، اللہ کے غیبی اسباب چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، غیبی اسباب چاہتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کے کمالات آپ خود دیکھیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ آج دنیا جہان کے سب کام چھوڑ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو جو میں ترتیب بتاؤں گی، اسی ترتیب سے بیٹھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسیں، ہر طرف سے پیسہ آئے، اتنا پیسہ آئے کہ بندہ گن گن کے تھک جائے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت جب بھی بندے کو دیتا ہے بے بہا بہت زیادہ دیتا ہے، اور جب بھی آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے چھپڑ پھاڑ کر مانگے، بہت مانگے، بے بہا مانگے۔ آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو سائیکل نہ مانگے بلکہ جہاز مانگے، بہت زیادہ مانگے، اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ رب کریم کے اختیار میں ہر چیز ہے، وہ جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ وہ نہ عقلیں دیکھتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بس اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جس بندے کی نیت اچھی ہو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے بہتر سے بہترین اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ زندگی میں سکون، خوشیاں، پیسہ، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن رقم کم پڑ جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم کبھی کم نہ پڑے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ وظیفہ انسانی عقل کو دنگ کر دے گا، اور یہ معجزہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے، ہم اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، توبہ استغفار بھی کرنی ہے، اللہ رب العزت کو ایسے ایسے صفات سے پکارنا ہے جن کے پڑھتے ہی رب کریم ہماری تمام آزمائشوں کو ختم کر دے، تمام مشکلات کو آسان کر دے، تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج ضرور پڑھیے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھیے گا، رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس عمل کو آج کے دن جو لوگ کر لیں گے ان کی جیبیں کبھی خالی نہ ہوں گی، کاروبار کبھی ختم نہ ہوگا، بلکہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ دنیا کے کسی کونے سے بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان سے ہیں، عمان سے ہیں، مسقط سے ہیں، یا پھر قطر سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو آج 13 رمضان المبارک یعنی جمعہ کے دن بھی پڑھنا ہے، رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، یعنی اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے نیت ضرور کرنی ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے پایہ تکمیل تک ضرور پہنچائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، اور 21 مرتبہ ہی یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، یا ذوالجلالی والاکرام، ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 21 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں، یا رزاقو، یا غنیو، یا وہابو، ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، اور 100 والی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والے، یا غنیو، اے مالدار اور امیر کرنے والے، یا وہابو، اے عطا کرنے والے۔ بھئی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان خوبصورت صفات سے پکارنا ہے، اے رزق دینے والے، اے مالدار کرنے والے، اے عطا کرنے والے، ہمارے رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کر دے، ہماری زندگیوں کو خوشحال کر دے، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کر دے، پریشانیاں مصیبتیں ختم کر دے، اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے، قرضوں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے،
مشکلات کو آسان کر، اپنے خزانوں سے مالا مال کر، مولا غیبی خزانے عطا فرما، مولا نورانی محلوق کی بدولت ہماری مدد کرنا، مولا غیب کے دستے غیب سے ہماری مدد کرنا، مولا اسباب پیدا فرمانا، معجزات کرنا، تو ہر چیز پر قادر ہے میرے مالک، تو جو چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ مولا ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے آگے جھکتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہم نے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، ہم نے تجھ سے تیرے حبیب کے وسیلے مانگنے، پنجتن گھرانے کے وسیلے مانگنے، نبی کے آل اولاد کے وسیلے مانگنے۔ مولا تو نے ہی ہمیں دینا ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنے اور اپنے نبی کے اور نبی کی آل اولاد کی۔ میرے مالک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، رمضان المبارک کی بدولت مولا ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ مولا آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کی بدولت مولا رمضان کی رحمتیں ہمیں عطا کر، برکتیں عطا کر، اور رمضان کے بابرکت مہینے کے وسیلہ و جلیلہ ہماری بخشش کرنا۔ مولا یہ بخشش کا عشرہ چل رہا ہے، اپنی رحمتیں بھی عطا کرنا، بخشش بھی عطا کرنا اور ہماری مغفرت بھی کرنا۔ مولا جو رحمتیں نہ سمیٹ سکے اس بخشش والے عشرے میں انہیں رحمتیں بھی عطا کرنا۔ مولا ہم سب کی دعاؤں پر کن فیکون کی مہریں لگا دے۔ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ ہمیں زیادہ انتظار نہ کروا۔ مولا تو جس وقت چاہے جب چاہے جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ مولا انتظار نہ کروا، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت دے، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد عطا فرما۔ مولا جن کے پاس کاروبار نہیں، جو لوگ بے روزگار ہیں، ان کے لیے نیک و صالحہ روزگار بنا دے۔ مولا ان کے لیے حلال اور پاکیزہ روزگار نصیب کر دے۔ اپنے لفظوں میں آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ مسکراتا ہے بندے کی طرف دیکھ کر، اور بندہ اللہ کا لاڈلا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں زمین و آسمان کے رزق اور دولت اس بندے کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔